بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن گزشتہ درس کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کئی مرتبہ بندہ عزیمت پہ ہی عمل کرتا ہے، رخصت پہ کبھی عمل نہیں کرتا، یا تقوی پرہیزگاری میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تحقیق اور تفتیش میں غلو شروع کر دیتا ہے، اعمال نافلہ میں بہت زیادہ کثرت کرتا ہے، اور یہ دین میں اپنے لیے مشکل بنانے والی بات ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ تاہم اگر ہم اپنے اکابر، خاص طور پہ مشائخ صوفیاء کے حالاتی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ ان حضرات نے اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا، کسی بھی امر کی تحقیق و تفتیش میں زیادہ کرید کیا کرتے تھے، یا ہمیشہ کے لیے عزیمت پہ عمل کرتے تھے، اپنے نفس کی تأدیب اور تعذیب میں زیادہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ تو ان واقعات کی ہم کیا تأویل کریں گے اور کیا جواب دیں گے؟ تو بات سمجھنی چاہیے کہ بندہ دین کے کسی بھی معاملے میں اس انداز سے حد سے آگے بڑھ جائے کہ اس کے اپنے فرائض میں کوتاہی آ جائے یا دوسروں کے حقوق تلف ہو جائیں، تو یہ تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بندہ پوری رات جاگتے ہوئے گزارے اور اگلے دن ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ کر سکے تو نقصان ہو گیا۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی آدمی اعمال نافلہ میں کثرت کرے یا تقوی اور ورع میں حد سے آگے بڑھ جائے اس انداز سے کہ کسی اور کا حق تلف نہ ہوتا ہو، دوسرے فرائض میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، تو یہ اس بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ اپنا عمل خود کر رہا ہے، جس کو ہم غلبہ حال سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، جس پر بندے کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے عمل کی پیروی اور تقلید کی شریعت تلقین نہیں کرتی کہ ہم بھی ایسے اعمال کی پیروی کر لیا کریں، ہم بھی اس کی تقلید کر لیا کریں۔ شریعت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی۔ آج کے اس درس کے حوالے سے آپ حضرات نے حدیث سن لی ہے، اور یہ پہلے بھی آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ ان میں سے ہر بندہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط ہے، جھوٹے ہیں، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس حدیث کا مضمون ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے یہ حدیث اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر
نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانی وحی کا دروازہ بند ہو گیا. یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت. اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ میں تو کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اس کی تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی 20 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، اور وہ استدلال کسی قسم کے تکلف پر مبنی نہیں ہے، بالکل واضح صاف ستھرے انداز میں یہ آیتیں اور احادیث دلالت کرتی ہیں. لہذا نہ تو انکار کی کوئی گنجائش ہے، نہ زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. بندے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ایسی صورت میں وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال، 30 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے. 30 فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بلکہ ابھی آپ دنیا میں موجود تھے کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 30 سے آگے بڑھ گیا. سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے 30 کا فرمایا تھا، جبکہ یہ سلسلہ تو 30 سے آگے بڑھ گیا. تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے موٹے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن 30 بڑے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑے بڑے جھوٹے بندے اٹھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. لیکن یہ بھی ہماری تاریخ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب بھی کسی بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ہر زمانے کے اہل علم حضرات نے، دین کا درد رکھنے والے حضرات نے اس انداز سے ان کا تعاقب کیا ہے کہ پھر اس فتنے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا ہے، مختصر وقت میں اس فتنے کو بالکل دبا کے رکھ دیا ہے اور اس کی سرکوبی کی ہے. اور ہمارے قریب کے زمانے میں ہندوستان میں قادیان میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور چونکہ اس کی پیچھے برطانیہ کی بہت بڑی حکومت کی منظم سازش تھی، اس لیے یہ فتنہ طول پکڑ گیا اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن الحمدللہ اہل علم حضرات، دین کا درد رکھنے والے حضرات آج بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، اور حق ظاہر کرنا جو ان کا پرانا وتیرہ ہے آج تک اسی کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں جتنے غزوات کفار و اغیار کے خلاف لڑے ہیں، ان میں سے جو صحابہ کرام شہید ہوئے، تمام غزوات میں ان کی تعداد 200، جبکہ ختم نبوت کا معاملہ جب سامنے آیا اور جنگ یمامہ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب کے خلاف، تو اسی ایک جنگ میں 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. اور یہ بڑے بڑے قراء تھے، بڑے بڑے اہل علم حضرات تھے. گویا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے
پہلا معرکہ جو لڑا گیا ہے اس میں 700 بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ فتنہ اٹھا، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے، حضرات علماء دیوبند رحمہم اللہ نے، اس کے ساتھ دوسرے مسالک کے علماء نے بھی تعاون کیا اور اس معاملے میں مثبت اور اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دروس اور بڑے بڑے بیانات اور بڑی بڑی کتابیں ضخیم جلدوں پر مشتمل لکھی گئی ہیں، جن کا مطالعہ ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تاہم آج سے تقریباً 3 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ختم نبوت کانفرنس میں جناب نگر میں ایک بیان فرمایا جو بہت جاندار اور منفرد انداز کا تھا، اور وہ ختم نبوت کے رسالے میں شائع بھی ہو گیا، اور ان حضرات نے اس کی بہت تحسین فرمائی کہ واقعی اس قسم کا بیان ہم نے پہلے کبھی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں سنا ہے۔ وہی بیان ہے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ تفصیلی ہے، میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، میرا یہ مزاج ہے کہ جب میں سامعین سے کہتا ہوں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس وقت مراد علماء نہیں ہوتے، علماء کو تو پہلے سے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، یہ میرے جیسے طالب علم جو بیٹھے ہوتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں، خطاب میرا انہی حضرات کو ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی موجودگی میں یا ان کے جانے کے بعد اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ یہ تھا ہمارے حضرت جی کے بیان کا وہ بنیادی نقطہ کہ سابقہ انبیاء کی موجودگی میں یا ان کے دنیا سے جانے کے بعد ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ تکوینی طور پہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سابقہ انبیاء جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو قوم جلدی ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ قوم مخالفت بھی اتر آتی تھی۔ پھر نبوت کی تصدیق اور تائید کے لیے یا اس نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں واقعہ موجود ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، 2 کو ہم نے بھیجا، قوم نے 2 کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرے کو بھیجا اور 2 کو تقویت دی۔ تو ایک نبی کی تائید کے لیے، ایک نبی کی تقویت کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو مبعوث فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ وَاجْعَلْ لِي هَارُونَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہارون علیہ السلام جو میرے اپنے گھروں کے افراد میں سے ہیں ان کو میرے لیے وزیر بنائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، جو ہارون علیہ السلام ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط کر لیں۔ گویا کہ ہارون علیہ السلام کو باقاعدہ نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت مضبوط ہو جائے،
اور دوسرے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ارض کا یصدقنی، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج دے جو میرا معاون ہوگا اور میری تصدیق کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ میری تائید اور تصدیق کے لیے ایک اور نبی ہونا چاہیے، اور وہ ہارون علیہ السلام تھے۔ باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے مؤید کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جان نثار ساتھی عطا فرمائے تھے جو آپ کی تصدیق کا کام بھی کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، اور جب حضور نے لوگوں کو بتا دیا، ابو جہل نے کہا واہ، یہ بھی کوئی بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ وہ بیچارہ عقل پرست تھا نا، اور جیسے عقل پرستوں کی بات میں نے کی تھی، یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بندہ راتوں رات چلا جائے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے پھر واپس آ جائے؟ اور ابو جہل کا یہ خیال تھا کہ یہ بات تو میں اس کے وہ پرانے ساتھی ابو بکر سے بھی کروں گا نا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ چنانچہ ابو جہل بھاگا بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا اور کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ اچھا میرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا تیرا دوست کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، پھر میں گیا تھا آسمانوں پہ چلا گیا، وہاں انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، میں واپس آیا ہوں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل کی زبانی بات سنی اور بس فوراً تصدیق کر لی کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مؤید اور تصدیق کرنے والے موجود تھے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ میرے نبی کی مدد نہیں کرتے، بے شک نہ کرو، اللہ نے میرے نبی کی مدد کی ہے۔ اللہ نے نبی کی کیسے مدد کی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی مدد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے میرے رسول کی مدد کی ہے۔ اللہ تنصروہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ پورا مضمون دلالت کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جو رسول اللہ کی مدد کی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدد کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایسے جانثار ساتھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ رسول اللہ نے خود فرمایا زمین پر میرے دو وزیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، جبکہ رسول اللہ فرماتے میرے دو وزیر ہیں زمین پر، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ جائیں، اپنا آپ خود ہی قتال کریں، ہم سے قتال نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تو یہ حال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا کیا حال تھا جب غزوہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کافروں کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے جا رہے تھے، سامنے تو مسلح لشکر سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے عرض کیا لا نقول کما قالت بنی لموسیٰ اذهب انت انہا ہونا قاعدون ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ اللہ کے نبی ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ اور آپ کا رب قتال کرے، ہم نہیں جا سکتے، نہیں۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے قتال کریں گے۔ تو ایسے جانثاروں کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے تکوینی طور پہ یہ راستہ بند کر دیا۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کا دین کامل نہیں ہوتا تھا،
کچھ احکام اپنے دین کے ہوتے تھے، کچھ احکام کسی اور نبی کے لیتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو احکام دیے تھے، کچھ تو نئے احکام تھے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، تورات میں سے احکام لیے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا تھا وہ دین کامل تھا، اتنا کامل دین تھا کہ اس دین کے بعد پھر آسمانی وحی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، دروازہ بند۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کامل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اتنی کمال کی آیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ اتنے کمال کی آیت ہے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو گویا کہ سابقہ انبیاء کے ادیان کامل نہیں ہوتے تھے، بعد میں ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ میرے نبی کا دین تو اتنا کامل ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اضافی کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے، لہذا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند۔ تیسری بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، چنانچہ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے روئے زمین پر۔ شام میں الگ نبی ہوتے تھے، مدین میں الگ نبی تھے، تو مصر میں الگ نبی تھے، عراق میں الگ نبی ہوتے تھے۔ ایک ہی وقت میں روئے زمین پر الگ الگ نبی ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہر نبی کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو ایک علاقے کے لیے الگ نبی، اگلے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ایسی تھی کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرب اور عجم، دنیا کے 7 بر اعظموں کے لیے آپ کی نبوت تھی۔ تو سابقہ انبیاء کی نبوت خاص علاقے کے لیے، ایک اور علاقے میں ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ میرے نبی کی نبوت تو دنیا کے 7 بر اعظموں کے لیے ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، بلکہ متواتر حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں محدثین نے۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ قرآن دنیا کے 7 اقالیم کے لیے نازل ہو چکا ہے، 7 اقلیم، 7 بر اعظم، 7 بر اعظموں کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے، یعنی قرآن روئی زمین کی چھپے چھپے کے لیے نازل ہو چکا ہے۔ تو چونکہ آپ کی نبوت زمین کے ہر قطعے کے لیے تھی، آپ کے نبوت کے بعد پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی، زمانہ جب گزر جاتا تھا پھر ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے باہم ملے ہوئے آئے ہیں، گویا کہ میں قیامت تک ہوں گا، اور میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ نبی بن کے آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا صبح قیامت تھی، کسی اور نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء اپنی قوم کو آسمانی کتاب دیتے تھے یا تعلیمات دیا کرتے تھے، قومیں ان تعلیمات میں تحریف کرتی تھیں،
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انجیل میں تحریف کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تورات میں تحریف کر لی، داؤد علیہ السلام کی قوم نے تو زبور کو دنیا سے ختم کر دیا۔ ہر نبی کی قوم نے نبی کی تعلیمات میں تحریف کر لی ہے، یعنی تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا۔ پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی کہ پچھلی تعلیمات تو ہو گئی ختم، اب نئی تعلیمات، نئی وحی کی ضرورت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے حضور کا دین جیسے نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہیں چھوڑا ہے، راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ سابقہ انبیاء کی قوموں نے نبی کی تعلیمات میں رد و بدل کر لیا، میرے نبی کی امت کے علماء نے تمام تر مشقتوں کو برداشت کر لیا، شدائد کو برداشت کر لیا، لیکن دین کو بالکل اصلی حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے، کسی اور نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی۔ جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صورتیں جب نازل ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ جبرائیل ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبرائیل کی تعریف ہو رہی، قوت والا فرشتہ۔ اور بعض صورتیں جب زمین پہ اتر رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے محافظ کے طور پہ، سیکورٹی گارڈ کے طور پہ زمین پہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا۔ آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ حدیث پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، نئی باتیں ہو رہی ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی حفاظت جیسی ان حضرات نے کی ایسی ہی حدیث کی بھی حفاظت ہو چکی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، امت کے محدثین نے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا ہے جس میں محدثین کے حالات زندگی کو جمع کیا ہے کہ وہ محدث قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ بلا مبالغہ 6 لاکھ محدثین کے حالات زندگی جمع کیے ہیں۔ 6 لاکھ محدثین کے حالات زندگی جمع کر رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ، چھان بین کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ احادیث کے ذخیروں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بد اعتمادی کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات علماء نے حضور کے دین کو اصلی حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے، کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ سابقہ انبیاء جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو دین میں بدعات شامل ہو جاتی تھیں، خرافات شامل ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں مجددین کا سلسلہ چلایا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ظاہر ہوگا۔ اس مجدد کا کام یہ ہوگا کہ 100 سالوں میں اگر دین میں بدعات شامل ہو چکے ہیں، خرافات شامل ہو چکی ہیں تو ان کو نکال دے، دین کو صاف ستھری شکل میں لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر دے۔ تو مجددین نے اس ضرورت کو پورا کر لیا، کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء جب تک دنیا میں ہوتے تھے تو نبوت کا کام جاری و ساری ہوتا تھا۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے کار نبوت رک جاتا تھا، نبوت کا کام پھر آگے لوگ نہیں کرتے تھے۔ اس امت کا یہ کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کار نبوت کو اسی طرح جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ دور نبوت سے لے کے آج تک
دین کا کون سا شعبہ ہے جو کسی بھی زمانے میں منقطع ہو چکا ہو؟ تعلیم و تعلم کا شعبہ ہے، تزکیہ اور اصلاح کا شعبہ ہے، دعوت کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ ہے، سیاست مدنیہ کا شعبہ ہے۔ کوئی ایسا شعبہ ہے جو 14 صدیوں میں ایک دن کے لیے منقطع ہو چکا ہو؟ نہیں۔ تو 14 صدیوں سے کار نبوت اسی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، تو کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امت کے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے کہ کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کو جو دین ملتا تھا، وہ دین اسی زمانے کے مسائل کو تو حل کرتا تھا، لیکن جب زمانہ بدلتا تھا، حالات بدلتے تھے، تقاضے بدلتے تھے، تو پھر نئے تقاضوں اور نئے حالات کی وجہ سے پیدا شدہ مسائل کا حل اس دین میں موجود نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دین ہوتا ایک خاص زمانے کے لیے تھا۔ تو خاص زمانہ جب گزر جاتا تھا تو اگلے زمانے کے احوال اور مسائل کا حل اس دین میں نہیں ہوتا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ کمال موجود ہے کہ 14 صدیاں پہلے عرب کی سرزمین پہ یہ دین اترا ہے، جو بالکل عرب کے دیہاتی لوگ تھے۔ اس وقت یہ ظاہری علوم نہیں تھے، یہ جدید ترقی کا دور نہیں تھا، یہ سائنسی ترقی نہیں تھی، نت نئے مسائل نہیں تھے، لیکن اس وقت کا نازل شدہ دین آج کے جدید سائنسی زمانے کے پیدا شدہ تمام مسائل کا حل بتاتا ہے۔ یعنی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو دور نبوت میں کبھی پیش ہی نہیں آئے۔ آج کا مفتی کبھی یہ نہیں کہتا بھائی یہ مسئلے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دور نبوت میں نہیں ہوتا تھا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی کسی مفتی نے نہیں کہا۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں مفتی دارالافتاؤں میں بیٹھ کے دین کے اصول کو اکٹھا کر کے انہی اصولوں کی روشنی میں نت نئے مسائل کا حل نکالتے ہیں اور مستفتی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس دین میں یہ کمال ہے، انسان زمین پہ تھا، دین نے تمام مسائل کا حل بتا دیا۔ انسان چاند پہ چڑھ گیا، دین نے چاند پر پیش آمدہ مسائل کا حل بتا دیا، اور اگر انسان مریخ پہ چڑھ جائے دین مریخ پر بھی پیش آمدہ مسائل کا حل بتائے گا، بلکہ انسان کوشش کر لے بے شک سورج پہ چڑھ جائے، پھر دیکھ لینا دین اس کا بھی حل بتا دے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین میں یہ کمال ہے، یہ جامعیت ہے کہ قیامت کی صبح تک جو نت نئے مسائل سامنے آئیں گے دین میں ان مسائل کا حل موجود ہے۔ تو اتنی خصوصیات کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ ٹائم ہو گیا، کہ قادیانی لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں ان کے پاس بنیادی طور پہ کیا ہتھیار ہے اور کیا وہ کہتے ہیں؟ پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مجدد مانتے ہیں۔ مجدد مانتے ہیں، اور مجدد تو تم بھی مانتے ہو کہ مجدد آ سکتا ہے، تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے۔ باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں بیسیوں نہیں سینکڑوں جگہ پہ واضح طور پہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ خامخواہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہ نبی مانتے ہیں، غلط کہتے ہیں، باقاعدہ ہے اور یہ لوگ اس کو نبی مانتے ہیں۔ کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، احادیث متواترہ کا انکار کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم تعویل کرتے ہیں۔
मुअव्विल तो काफिर नहीं होता, मुनकिर काफिर होता है। अब ये खास इल्मी मसला सामने आ गया कि मुअव्विल काफिर नहीं होता, मुनकिर काफिर होता है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अगर मुअव्विल ऐसी तावील करे जो कतइयात के खिलाफ हो तो वो मुअव्विल भी काफिर होता है। ये दीन का उसूल है। और तीसरी बात ये करते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं, जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा हम पढ़ते हैं, तो फिर तुम मुसलमान हुए, हम मुसलमान क्यों नहीं हुए? तो हम जवाब देते हैं कि किसी बंदे के मुसलमान फकत कलमा पढ़ना काफी नहीं है, बेजारी भी जरूरी है, कुफरियात से बेजार होना भी जरूरी है। एक आदमी कुफरिया अकीदा भी दिल में रखता है, जुबान से कलमा भी पढ़ता है, तो कौन उसको मुसलमान कहता है? मुसलमान तब होगा जब कलमा पढ़े और उसके साथ साथ जुमला कुफरिया अकायद से बराअत और बेजारी का इजहार भी करे। हमारे मौजूदा जमाने के एक आलिम ने बहुत अच्छा जवाब दिया। किसी यहूदी ने सवाल पूछा था उनसे कि जब कादियानी लोग तुम्हारा कलमा पढ़ते हैं और तुम्हारे पैगंबर को अपना नबी मानते हैं तो तुम उनको अपना मुसलमान भाई क्यों नहीं कहते? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जवाब यह दिया कि देखें, आप लोग हैं यहूदी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। कहने लगे हाँ, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी मानते हैं, और हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। हम मानते हैं, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, लेकिन तुम लोग क्या हमें यहूदी तस्लीम करते हो? यहूदी से कहा कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, मैं भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे यहूदी तस्लीम करते हैं? कहने लगे मैं कैसे तुम्हें तस्लीम करूं कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने पैगंबर को नबी मानते हो? तो फरमाया कि यही बात करते हैं हम भी कि जब वो हमारे पैगंबर के बाद एक और पैगंबर को मानते हैं तो हम उनको कैसे अपना मुसलमान भाई तस्लीम कर ले। आपको बात समझ आ रही या नहीं आ रही? जी हां। तो मेरे भाइयों, वो ये कहते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल हो, लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता, बल्कि कुफरिया अकीदे से बेजारी का इजहार भी जरूरी होता है, जबकि तुम लोग उससे बेजारी का इजहार नहीं करते। और मैं अगली बात करूं कि जिस तरह ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं, ऐसी ही अबू तालिब ने भी हुजूर को अल्लाह का नबी माना था, बाकायदा हुजूर की शान में कसीदे पढ़े थे। हेरकल ने भी हुजूर को अल्लाह का नबी माना था, बाकायदा बुखारी शरीफ के रिवायत से साबित है कि हेरकल ने कहा कि यह सच्चा नबी है। तो फिर सवाल यह है कि अगर हेरकल ने हुजूर को नबी माना, अबू तालिब ने हुजूर को नबी माना, तो फिर वो नबी, वो मुसलमान क्यों नहीं कहलाए? तो जवाब यह है, तवज्जो से बात सुने, कि हुजूर को नबी मानने से बंदा मुसलमान नहीं होता, हुजूर को अपना नबी मानने से बंदा मुसलमान होता है। आज भी बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते हैं, बाकायदा नाते लिखी हुई हैं उन्होंने बाकायदा नाते पढ़ते हैं, नज़में पढ़ते हैं रसूलुल्लाह की शान में, लेकिन हम उनको मुसलमान इसलिए नहीं कहते कि वो रसूलुल्लाह को नबी तो मानते हैं कि ये अल्लाह का नबी है, लेकिन अपना नबी नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, नहीं ये कोई माबूद मगर एक अल्लाह है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ये हमारे नबी हैं। हमने उनकी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया है। सिर्फ नबी मानने से बंदा मुसलमान नहीं होता, बल्कि नबी की गुलामी का तौक गले में डालना जरूरी होता है। अबू तालिब इसलिए तो मुसलमान नहीं था कि उसने नबी को नबी माना था, अपना नबी नहीं माना था। हेरकल ने हुजूर को नबी माना था, अपना नबी नहीं माना था, हुजूर की गुलामी का तौक अपने गले में नहीं डाला था। तो अगर ये लोग मानते हैं कि रसूलुल्लाह नबी हैं,
تو اس طرح تو مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے کی نبوت سے براعت کا اظہار اور رسول اللہ کو اپنا نبی مانیں گے اور رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالیں گے، پھر کہیں جا کے یہ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ تو یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس سے بندہ دھوکہ نہ کھائے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ بھائی کلمہ پڑھنے سے صرف بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس ایک حدیث بھی ہے جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو بندہ ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبح شدہ جانور کا گوشت کھائے تو یہ مسلمان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں تو ہمیں مسلمان کیوں قرار نہیں دیتے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ایک مسلمان کی حقیقت بیان نہیں کی ہے، ایک مسلمان کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نشانی الگ چیز ہوتی ہے، حقیقت الگ چیز ہوتی ہے۔ جسم کا گرم ہونا یہ بخار کی علامت ہے، لیکن یہ بخار کی حقیقت نہیں ہے، بخار کی حقیقت کوئی اور چیز ہے۔ رنگ کا پیلا ہونا یرقان کی علامت تو ہے، لیکن یرقان کی حقیقت کوئی اور چیز ہے۔ ممکن ہے کہ رنگ پیلا ہوگا، یرقان نہیں ہوگا، جسم گرم ہوگا، بخار نہیں ہوگا۔ ایسی ہی ممکن ہے کہ یہ 3 علامات ایک بندے میں پائی جائیں اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان کی حقیقت نہیں ہے بلکہ مسلمان کی علامات بتائی ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عقیدے پر مضبوط رہیں اور ایسے لوگوں کے اس دھوکے اور فریب سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں، بلکہ اپنے متعلقین کو بھی اسی بات کی تعلیم اور تلقین کریں، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا کہ لوگ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور جیسے بندہ رات کی تاریکی میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ لکڑی ہاتھ میں آ جائے، ممکن ہے سانپ ہاتھ میں آ جائے۔ اب رات کی تاریکی ہے، انٹرنیٹ اور گوگل کا تو جنگل ہے، اور اس جنگل میں ہم از خود لگے ہوتے ہیں اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ اس گوگل سے حاصل کر لوں گا، اور اس گوگل میں تو لکڑیاں بھی ہیں اور سانپ بھی ہیں۔ اب آپ لکڑی اٹھانے کی کوشش کریں گے، تاریکی ہے، ممکن ہے کہ سانپ میں ہاتھ ڈالیں تو نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے مستعد بھی رہیں اور محتاط بھی رہیں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے اللہ، بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے بارے میں کہا ہے۔ جن ساتھیوں کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما۔ ایک ساتھی کے بھتیجے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال میں داخل ہے، بچے کو صحت سلامتی والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔